قوم مسلم میں جس طرح سے روز بروز برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نت نئی رسمیں جنم لے رہی ہیں، ہزار کوششوں بسیار کے باوجود بھی وہ چیزیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو ان کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا جسے سن کر کے شاید کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے امید لگاتے ہوئے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے ان رسم و رواجوں کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین و اسلام اور دین و سنت کی طرف رغبت کرنے لگے اور اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے فکر مند ہو جائے، تو یہ ہم سب کے لیے بہت بہترین اور بہت ہی عمدہ چیز ہوگی۔ اور میں جو باتیں کروں گا ان باتوں کو اگر آپ بغور سنیں گے تو آپ کو ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ اور ان باتوں کو کرنے کا مقصد ہمارا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانا ہے، اور قوم مسلم کو بالخصوص آگاہی اور ان خرافات و بدعات، غلط رسومات سے اجتناب کرانے کی تلقین کرنا ہے، تاکہ معاشرہ ہمارا درست ہو سکے اور جو برائیاں ہمارے اندر نت نئی جنم لے رہی ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور ہماری زندگی عذاب بن کر کے نہ رہ جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم چند گزارشات اور چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ واعظ و نصیحت چلتے رہتے ہیں اور واعظ و نصیحت ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور سننا بھی چاہیے۔ ان سے ہماری روح کو بالیدگی ملتی ہے، تر و تازگی ملتی ہے، اور ہم عمل کی طرف رغبت کرتے ہیں اور ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی۔ اور اسی سلسلے میں معزز علماء کرام بیانات کرتے رہتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت آسانی کے ساتھ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے یہاں بیٹھ کر بتا رہے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، نہ آپ ہمارے پاس آئے نہ ہم آپ کے پاس گئے۔ سوشل میڈیا نے کام اتنا آسان کر دیا ہے کہ بغیر کسی کے پاس جائے ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ لوگ اس کا الگ الگ انداز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس کا فائدہ دینی مسائل میں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو سکے، ہمیں اپنی اور امت کی اصلاح کی فکر ہے۔ اللہ رب العزت چنتا ہے ان لوگوں کو کہ جن سے اللہ رب العزت کو اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے گرچہ کہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، یعنی دین کی ایک بات ہی کیوں نہ آتی ہو وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اسی سلسلے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کا فائدہ بھرپور اٹھا رہے ہیں اور کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک اپنی بات رکھتے رہتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے بالخصوص اس سے بڑے نالاں ہیں اور
بڑی عاجزی اور انکساری اور گزارشات کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کوئی ایک بھی اگر بات کو سمجھ جائے، بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہماری قوم کا مستقبل ہے، ان تک ہماری بات پہنچ جائے، اور یہ ہماری کوشش صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمیں کوئی دنیا کی طلب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا مقصد فیمس ہونا ہے، پاپولیرٹی چاہنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے سوشل میڈیا، اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور فائدہ اس وے میں اٹھایا جائے کہ جہاں لوگ اس پر ڈانس ڈالتے ہوں، ناچ ڈالتے ہوں، ننگی ننگی تصویریں ڈالتے ہوں، اپنے گھر باہر اندر کی چیزوں کو عیاں کرتے ہوں، عریانیت اور فحاشی پھیلاتے ہوں، وہاں پر ہم اس کا صحیح استعمال کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ آج کا ہمارا ٹاپک مسلم سماج میں پھیلی ہوئی ان برائیوں کا اور ان خرافات و بدعات کا، ان رسومات کا، ان رسم و رواج کا جو ہمارے سماج میں ایک کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے، جن سے تکلیف سب کو ہے، لیکن ختم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ بری بدعات ہے، خصوصاً مسلم سماج میں، مسلم طبقے میں شادیوں کو لے کر کے جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ان وباؤں پر سب کی نظر ہے، لیکن ختم کرنے کی پہل کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم خصوصاً نوجوان طبقے سے گزارش کریں گے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بنیں، اور جیسا کہ ہماری شادیوں کا حکم دیا گیا، شادیوں کا ہم کو حکم دیا گیا، ہمارا نوجوان طبقہ جن کی شادی ہونی ہے، جو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں، اور بالخصوص ہماری وہ بہنیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ شادی میں بندھنے والی ہیں، کسی کی زوجیت میں جانے والی ہیں، ان تمام بہنوں سے، ان تمام بھائیوں سے، ان تمام والدوں اور سرپرستوں سے، تمام ماؤں اور بہنوں سے، کہ شادیوں کو لے کر کے اپنے آپ کو تھوڑا بیلنس میں لائیں۔ اناپ شناپ خرچے کر کے لڑکی والے پر بوجھ ڈالنا اور لڑکوں کا دکھاوے کے لیے اناپ شناپ پیسہ خرچ کرنا، پیسہ برباد کرنا، یہ صرف اور صرف فضول خرچی ہے، صرف تھوڑی دیر کی انا کی تسکین کے لیے، جھوٹی تسلی کے لیے کہ نام ہوگا کہ صاحب نے اتنا روپیہ خرچ کیا ہے، فلاں صاحب نے اتنا جہیز دیا ہے۔ ان چیزوں سے باز رہیں، دور رہیں، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ زنا کو آسان بنا دیا ہے اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایک چھوٹے سے نکاح میں دونوں طرف سے کم 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اور یہ 10 لاکھ روپیہ بالکل ویسٹ چلا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس میں گھر تباہ ہو جاتے ہیں، زمینیں بک جاتی ہیں، لون پر پیسہ لیا جاتا ہے۔ لڑکی کو عزت کے ساتھ، عزت سے مانا مراد سماج میں ہمارا نام ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اتنی اچھی شادی کی ہے، صرف اس لیے باپ لون پر پیسہ لے لیتا ہے، زمین بیچ دیتا ہے۔ اور بہت سے ناہنجار لوگ، سب کو نہیں کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو سمجھ دی ہے کہ جو 1 روپیہ طلب نہیں کرتے جہیز کا، اور لڑکی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو وہ باپ نام و نمود کے لیے
کہ سماج کیا کہے گا، زمانہ کیا کہے گا کہ اس کی بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ شریعت میں، تفقہ فی الدین میں، احادیث طیبہ میں کہیں پر بھی آپ کو جہیز کے نام پر کوئی بھی ایسا قول نہیں ملے گا جس سے آپ کو یہ لگے کہ جہیز کا دینا ضروری ہے۔ اور جو کام ہم نہیں کرتے، جو کام مسلمان نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وراثت میں لڑکی کا حصہ رکھا ہے، وہ مسلمان نہیں دیتے۔ احادیث طیبہ میں وراثت میں حصہ نہ دینے پر وعیدیں آئی ہیں، اور وراثت میں حصہ دینے پر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور خود قرآن نے لڑکی کے لیے وراثت میں حصہ مختص کیا ہے، لیکن مسلمان یہ نہیں کرتے۔ جہیز کو مسلمانوں نے اپنے اوپر زبردستی فرض کر لیا ہے، جو کہ ہمارے لیے کہیں سے کہیں تک ضروری نہیں ہے۔ شادی میں صرف لڑکے والے پر سنت ولیمہ ہے، کیونکہ وہ ایک انسان کو دوسرے کے گھر سے اپنے گھر لا رہا ہے، تو اس خوشی میں وہ دعوت دے گا، وہ ولیمہ کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس کی بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بارات کی لمبی فہرست بنائی جاتی ہے اور پھر لڑکی والے کے گھر بھیجی جاتی ہے، اور پھر اس فہرست میں لوگوں کی، انسانوں کی گنتی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ ہمارے آئیں گے، اور پھر اس میں بھی کھانے کا مینیو کارڈ ہوتا ہے کہ ہم کو کھانے میں یہ چاہیے۔ بہت سے تو لوگ ایسے ہیں آج کل بے حیا ٹائپ کے، جو جہیز کی باقاعدہ طور پر ڈیمانڈ کرتے ہیں، جبکہ انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شریعت مطہرہ میں جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں اور جہیز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور وہ جہیز دینے والے جو دوسروں کے مطالبے پورے کرتے ہیں، ان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جہیز کا کوئی بھی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے۔ مسئلہ اگر شریعت میں کسی چیز کا ہے تو وہ ہے لڑکی کی وراثت کا۔ نہ وہ وراثت مانگتا ہے اور نہ وراثت دینے والا وراثت دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بڑے خرچے کرتا ہے، زمین بیچ دیتا ہے، کس لیے؟ لڑکی کی شادی کرنی ہے، جہیز دینا ہے، اور لڑکے والا زمین بکوا دیتا ہے کہ جہیز میں یہ چاہیے، جہیز میں وہ چاہیے، سامان میں یہ چاہیے، فہرست دیتا ہے پوری پوری۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہے، اور ہم پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی گردانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سچے پکے ایمان والے ہیں۔ اور آپ یہ بات دیکھیں گے، یہ اس طرح کی خرافات تمام مسالک میں، جتنے بھی بالعموم مسالک ہیں مسلمانوں میں، سارے مسلکوں کے اندر یہ وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اب تو آئے دن نت نئی خرافاتیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ پہلے ایک ہلدی کی رسم چالو کی لوگوں نے، اور فلمی ایکٹروں کی طرح باقاعدہ طور پر اسٹیج لگنے لگے، اور سارے کے سارے لوگ پیلے کپڑے پہن کر ہلدی کی رسم کو بنا لیے، اور پھر اب ایک رسم اور نکل آئی کہ اب مہندی کی رسم چلا۔ سارے پیلے کپڑے پہنیں گے ہلدی کے دن، اور مہندی کے دن پہنیں گے ہرے کپڑے، اور شادی کے دن پہنیں گے لال کپڑے۔ یہ وبائیں ہم نے خود اپنے اندر رائج کر لی ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ کسی آپ نے حدیث میں دیکھا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ کسی عالم دین نے آپ کو بتایا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب نے آپ کو بتایا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ شادیوں کے نام پہ جو ہوتا چلا آیا ہے، اس سے کب اجتناب کریں گے؟ اس کیا گیا تو شاید کہ ہماری شادی ادھوری رہ جائے۔ نہیں مسلمانوں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا شربت کے پیالے پر نکاح کر دو، شربت کے پیالے پر نکاح اتنا سستا کر دو، نکاح اتنا سستا کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور ہم نے آج نکاح اتنا مہنگا کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ زنا آسان ہے۔
زنا آسان لگتا ہے آج کل کے بچوں کو، 25 سال 30 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، صحیح رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ صحیح سے مراد دیندار نہیں ہے، صحیح سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹس کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، ہمارے برابری کا رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ ہم لکھپتی ہے تو لکھپتی ہونا چاہیے، ہمارے پاس 4 ویلر ہے تو ہمیں بھی 4 ویلر دینے والا چاہیے۔ ہماری ڈیمانڈ، ہمارا دماغ یہ نہیں کرتا کہ ہمیں دیندار لڑکی چاہیے، بلکہ ہمارا دماغ یہ مانگتا ہے کہ ہمیں دیندار لڑکی ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں لڑکی مالدار ضرور مل جائے۔ مالدار کی لڑکی لائیں گے، اس سے یہ امید رکھیں گے، ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ہمارے گھر میں آئے گی اور ہمارے گھر میں کام کرے گی پورے گھر کا، ہم کو کھانا بنا کے دے گی، برتن دھل کے دے گی۔ ارے یار، جو مالدار کی بیٹیاں ہوں گی وہ کام نہیں کرتی ہیں، ان کے گھر میں خود نوکر چاکر کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے گھر میں آ کر کے کام کریں گی۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح سے رکھتا ہے، اور شہزادیاں کام نہیں کرتی ہیں۔ اب آپ جب ڈھونڈ ہی ایسی رہے ہیں، ایسے لوگوں کی لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں جو خود مالدار ہوں، اور آپ کو بہت سارا مال ملے، پیسہ ملے، اور پھر ان سے آپ امید یہ رکھیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر کے روٹی بنا کر آپ کو دیں، برتن دھو کر آپ کو دیں، کپڑے دھو کر کے آپ کو دیں، تو یہ بالکل ہی محال ہے۔ شادیوں کی بڑھتی ہوئی خرافات جو آج مسلم سماج کو تباہ و برباد کیے ہوئے ہے۔ اگر مسلمانوں کی غربت دیکھنا ہو تو ان کی مسجدوں میں دیے جانے والے چندے کو دیکھ لو، اور اگر مسلمانوں کی رئیسی دیکھنا ہو، مسلمانوں کے اگر ٹھاٹ دیکھنے ہو، مسلمانوں کی اگر ریوست دیکھنی ہو، تو پھر ان کی شادیاں دیکھ لو۔ لڑکے کے پاس اپنے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی ہے، لیکن شادی کے دن وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ 10,000 20,000 کی گاڑی کر کے لائے گا، کوئی BMW، کوئی جیگوار، کوئی مرسیڈیز، اس میں دولہا بیٹھ کر کے جائے گا، صرف اونلی ایک دن کے لیے، اور یہ صرف من کی تسلی کے لیے اور دکھاوا کرنے کے لیے۔ اور وہ گاڑی ایک دن آئے گی، بھاڑا لے گی اور اسے بٹھا کے چلی جائے گی، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ پھر وہی لڑکا اپنی بیوی کا بیگ اٹھائے دوسری کی پرائیویٹ سواریوں سے چل رہا ہوگا، پبلک ٹرانسپورٹ سے۔ پھر رئیسی کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر رئیسی کہاں چلی جاتی ہے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل آج ہم کرائے کی گاڑی لے آئے ہیں دکھاوا کرنے کے لیے، تو اس دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام کہتا ہے شربت کے پیالے پر نکاح کرو۔ 4 خصوصیت بتائی گئی ہیں کہ انسان عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے۔ ایک حسب نسب کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، ایک حسن و جمال پر نکاح کرتا ہے، اور ایک اس کی مالداری پر نکاح کرتا ہے، اور ایک اس کے دین پر نکاح کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ حسن کو دیکھو، نہ جمال کو دیکھو، نہ مال کو دیکھو، نہ حسب اور نسب کو دیکھو۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا دیکھیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اب میں ایمانداری سے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، کیا ہم میں سے کوئی جاتا ہے لڑکی والے کے یہاں تو ہم یہ جا کے پوچھتے ہیں تم کو کیا بنانا آتا ہے، تم نے پڑھائی کتنی کی ہے، تم کتنا ڈانس کر لیتی ہو، کیا کیا آرٹ تم کو آتا ہے، کیا کیا بنانا جانتی ہو؟ کبھی بھی ہم دینداری نہیں پوچھتے۔ ہم نہیں پوچھتے کہ تمہیں کلمے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، تم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اور بالاتفاق کسی نے قرآن پڑھا بھی تو ہم نہیں اس سے پوچھتے کہ تم نے اردو پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، مسائل کہاں سے نکالو گی؟ نہیں، گئے دسترخوان دیکھا، گھر کا گیٹ اپ اچھا دیکھا، معلوم کر لیا کہ یہ رئیس آدمی ہے، بس لڑکی کیسی ہے کیا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، چلے گی۔ اور اگر اس نے دھوکے میں بھی کہہ دیا کہ گاڑی ملے گی، پھر تو چلی جائے گی ادھر سے ادھر بھی۔ تو یہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں مت کرو،
اور بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ سے کہو کہ ماں باپ سے یہ بات کہیں کہ ہماری عمر ہو چکی ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے کہ ہمیں ایسا گھر نہیں چاہیے کہ جس میں مال و منال ہو، حسن و جمال ہو، حسب و نسب تو ہو لیکن دینداری نہ ہو۔ ہمیں ایسا گھر چاہیے کہ جس میں دینداری ہو، باقی تین چیزیں ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اپنی زندگی کے لیے ایک اچھا انسان لانا ہے، اور اچھا انسان وہی ہوگا جو دین سے جڑا ہوا ہوگا، جسے خوف خدا ہوگا، جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، وہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اور آج دیکھ رہے ہو کس طریقے کا واو بیلا پھیلا ہوا ہے، وبال مچا ہوا ہے شادیوں کے نام پر۔ آج میں اسی سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، علی گڑھ کا ایک مسئلہ میں نے دیکھا کہ ایک گیسٹ ہاؤس میں لوگوں کا انتظام کیا گیا، لڑکے والوں کا انگیجمنٹ ہونی تھی، منگنی ہونی تھی، اور لڑکی مہندی لگا کر کے لہنگا پہن کر کے تیار ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں انتظار ہو رہا ہے لڑکے والوں کا۔ ہونا کیا ہے؟ انگیجمنٹ ہونی ہے، منگنی ہونی ہے، کھانا تیار ہے، کھانا بن رہا ہے، کھانا تیار ہے، اور انتظار ہو رہا ہے لڑکے والوں کا۔ لڑکی والے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ویگن آر کار دیں گے، اچھی پارٹی ہوں گے، مالدار لوگ ہوں گے، اور اچھی پارٹی کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ مالدار لوگ۔ اچھی پارٹی سے یہ بالکل مت سمجھنا کہ وہ بہت شریف لوگ ہیں۔ اچھی پارٹی جہاں بھی کہا جائے بالکل یہ مت اندازہ لگانا کہ وہ نمازی پرہیزگار ہیں، کیونکہ جو نمازی پرہیزگار ہوں گے وہ جہیز کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، وہ نہیں کہیں گے کہ ہم جہیز دیں گے۔ اور لڑکے والے اگر نمازی پرہیزگار ہوں گے تو وہ نہیں مانگیں گے کہ ہمیں جہیز چاہیے۔ نہ لڑکی والے دیندار ہوں گے نہ لڑکے والے دیندار ہوں گے۔ جہاں جہیز کا معاملہ چل رہا ہے، کیسے دیندار ہو؟ تمہارے پر سماج کی تانے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، نہیں، دین تمہارے لیے ہر چیز سے مقدم ہے۔ اگر کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو برا کہتا رہے، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، اور دین پر چلنا ہی ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ وہ کہا ہے نا کسی نے، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے۔ مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے۔ کوئی اگر ہمیں برا جانتا ہے، بھلا جانتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اور اگر ہماری شادیوں میں لغویات ہو رہے ہیں، مبالغہ آرائیاں ہو رہی ہیں، لمبے چوڑے ہیں انتظار میں کہ انہیں اچھی لڑکیاں مل جائیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ویڈیو میرے پاس ہے، میں دکھاتا آپ کو، علی گڑھ کا وہ ویڈیو، لڑکی والے انتظار میں بیٹھے ہیں، انگیجمنٹ ہونی ہے، لڑکی تیار ہو کر کے، ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، شرم لگتی ہے۔ اور بدنام نہیں، یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے۔ کوئی ہمیں کیسے بدنام کر سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے عمل کا نتیجہ ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ پھیل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اور اس ویڈیو میں نے دیکھا کہ لڑکی سجی بنی بیٹھی ہوئی ہے، تیار میک اپ کر کے، ہاتھوں میں مہندی لگا کر کے بیٹھی ہوئی، اور انتظار ہو رہا ہے دولہے کے آنے کا، انگیجمنٹ والوں کا، لڑکے والوں کا۔ کیونکہ لڑکے والوں سے بات ہوئی تھی کہ فلاں دن آنا ہے، فلاں تاریخ میں آنا ہے، اتنے لوگ آنے ہیں، تو لڑکی والے نے کھانا بنا کر کے تیار کر لیا۔ اب لڑکے والے نہیں آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر کبیرہ، لڑکے والے نہیں آئے، اور وہ انتظار میں بیٹھے کہ لڑکے والے آ رہے ہیں، اور لڑکے والے نہیں آئے۔ بات کی جاتی ہے، رابطہ کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو لڑکے والے صاف جواب دیتے ہیں ہم نہیں آئیں گے۔ ارے ہمارے یہاں کھانے کا انتظام ہو گیا، کھانا بن گیا، سب تیاری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ جواب ملتا ہے کہ آپ ویگن آر کار دے رہے ہیں، ہمیں ویگن آر کار نہیں چاہیے، بلکہ ہم کو آرٹیگا کار چاہیے۔ یہ بھکمنگے، یہ مال کے حبس رکھنے والے، حریص اور طمع اور لالچ میں اتنے گر چکے ہیں ہم لوگ، مسلمان ہونا تو بھول چکے ہیں۔ ہمارے دماغ میں آرٹیگا بیٹھی ہوئی، ہمارے دماغ میں کریٹا بیٹھی ہوئی، ہمارے دماغ میں فارچونر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم شادیاں نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈیل کر رہے ہیں کہ لڑکی ہمیں دو گے تو اس کے بدلے میں اور ہمیں سامان کیا دو گے۔
کتنی افسوس کی بات ہے یہ کہ لڑکے والے آئے نہیں، لڑکی والے انتظار کر رہے ہیں، رابطہ کیا جاتا ہے تو لڑکے والوں کی طرف سے جواب ملتا ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں بیگن آر کار نہیں چاہیے، ہمیں آرٹیگا چاہیے۔ ارے آرٹیگا چاہیے تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بھیک مانگنے لگ جاؤ، دامن پھیلا لو۔ اور یہ اتنے حریص ہیں، لالچی لوگ ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت نہیں دیکھیں گے۔ اس باپ نے کتنی محنت اور مشقت سے کھانا تیار کیا ہوگا۔ ارے ضروری نہیں ہے کہ آرٹیگا نہیں دے رہا ہے، بیگن آر تو دے ہی رہا تھا نا۔ کتنے لالچی اور کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر آرٹیگا نہ صحیح، کریٹا نہیں صحیح، ویگن آر تو دے رہا تھا، دے تو کار ہی رہا تھا نا، اسے قبول کرتے خوشی خوشی۔ نہ، ہمیں تو ڈیل کرنی، ہمیں آرٹیگا چاہیے تو چاہیے۔ ارے اپنے ارمان پورے کرنے ہیں تو دوسرے کے پیسے پر کرنے ہیں، کسی کی باپ کی زمین اور جائیداد بکوا کر کے کرنی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اگر اس لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو بھی جائے تو آج کا جو ویڈیو وائرل ہوا اس کا اس لڑکی کے دماغ پر کتنا گہرا اثر پڑا ہوگا۔ اب اگر اس کے ماں باپ مان بھی جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا سب کچھ تیار ہو گیا، ہم آپ کو ویگن آر کار نہیں بلکہ آرٹیگا ہی دے دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ دے دیں گے تو پھر لڑکی ان سے کبھی اچھائی کا سلوک کر سکتی ہے؟ اسے اپنے گھر کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اسے اپنے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ ادھر ادھر سے ایڈجسٹ کر کے اپنے باپ اپنی عزت بچانے کے لیے آرٹیگا کی جگاڑ کر بھی لے اور اس کی شادی اس لڑکے سے ہو بھی جائے تو پھر اس لڑکی کے دل پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اس دولہا کی عزت اس کی نظر میں ہوگی؟ اور ان مانگنے والوں کو وہ کبھی اپنا رشتہ دار، کبھی اپنا سرپرست بنا پائے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اسی موضوع کو لے کر کے ہم آپ حضرات کے سامنے آج بیٹھنا پسند کیے کہ آپ کو بتائیں کہ ہماری قوم میں چل کیا رہا، اور یہ ایک گھر کی نہیں ہے، یہ ہزاروں گھر کی ہے۔ نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا دیندار ہے، دین کی سمجھ رکھنے والا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نکاح کو آسان طریقے سے کریں، مسجد میں نکاح کر لیں، ہماری طرف سے لڑکی والے پر کوئی خرچہ نہ ہو، تو اس لڑکے میں عیب لگائے جاتے ہیں، عیب نکال دیے جاتے ہیں، اور اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ سماج اسے تانا دیتا ہے کہ اچھا خرچہ نہیں کرو گے شادی میں۔ یہ خرچہ کس نے ہمارے اوپر لاگو کیا؟ سماج نے، دین نے نہیں۔ اور ہم دین کو جواب دے ہیں، شریعت کے جواب دے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دے ہیں، سماج کو جواب دے نہیں ہے۔ یہ رسمیں سماج نے بنائی ہیں، ہلدی کی رسم سماج نے بنائی، مہندی کی رسم سماج نے بنائی، انگیجمنٹ کی رسم سماج نے بنائی، منگنی کی رسم سماج نے بنائی، اور براتیوں کو لانے اور لے جانے کی رسم سماج نے بنائی، اور براتیوں کو اچھے اچھے کھانے کھلانے کی رسم سماج نے بنائی، اللہ اور رسول نے نہیں بنائی۔ اللہ رسول نے کہا شربت کے پیالے پر نکاح کر دو، نکاح کو آسان کر دو، زنا کو مشکل کر دو۔ اور یہ ہم نے اپنی طرف سے ان تمام باپوں کو جو لڑکے کے باپ ہیں اور جو لڑکیوں کے باپ ہیں انہیں ڈسکس کرنا ہے، اور خاص طور سے آج کل کے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیوں کو اس بات کی طرف دھیان دینا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے شہرت، ہمیں نہیں چاہیے دنیا کی دولت، ہمیں ایک اچھی لڑکی چاہیے، اور لڑکی یہ کہے کہ ہمیں ایک اچھا شوہر چاہیے، دیندار شوہر چاہیے، دیندار لڑکی چاہیے۔ اور جب ہم ایسا مزاج بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسی ہی لڑکیاں ملیں گی۔ آج ہم چاہتے ہیں گانے بجانے والی، آج ہم چاہتے ہیں ڈانس کرنے والی، تو لڑکیوں کا فوکس گانے بجانے پر ہے، کیونکہ لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، اور جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسا وہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر ہم اس بات پر آ جائیں کہ ہمیں نمازی چاہیے، ہمیں پرہیزگار چاہیے، ہمیں دیندار چاہیے، تو لڑکیاں دیندار بن جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس کو فالو کریں، اور شادیوں سے، اپنے گھروں سے ان وجوہات کو جو رسم و رواج ہم نے بنا لی، ضروری واجبات سمجھ لیے، ان کو دور کریں، نکال کر پھینکیں، اور قوم میں اس طرح کی سوسائٹی بنائیں کہ پورے گاؤں میں، پورے شہر میں، خصوص بالخصوص مسلم طبقے میں کوئی جہیز کا کام نہیں ہے، جہیز نہیں چلے گا، صرف نکاح ہوگا، چاہے امیر کی ہو غریب کی ہو، اور اس میں امیر پہل کرے۔ اب غریب بیچارہ پہل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے تو غریب ہے، اس کے پاس دینے کو ہی کچھ نہیں ہے،
امیر اس کی پہل کرے کہ نہیں ہے میرے پاس دینے کو، اور لڑکے والا کہے نہیں مجھے لینا ہے کوئی سامان، نکاح پڑھائیں گے صرف، انشاءاللہ تبارک و تعالی سماج سدھار ہوگا، اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ایک سال میں جو گاؤں میں برباد ہوتا ہے، منیمم درجے کی شادی میں 10 لاکھ روپیہ دونوں طرف سے خرچہ ہوتا ہے، اگر 10 شادیاں ہو گئی سال میں تو 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اس 1 کروڑ روپے کو بچاؤ اور اپنی تعلیم پر خرچ کرو۔ ہماری قوم تعلیم میں پچھڑ رہی ہے، آج ہمیں پنچر والا کہا جاتا ہے، ہمیں پنچر جوڑنے والا کہا جاتا ہے، ہمیں تانا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ 1 کروڑ روپیہ بچائیں، اس سے ہم اچھا اسکول بنا سکتے ہیں اپنے گاؤں میں، اور اسے اپنی قوم کے سماجی اور فلاحی کاموں میں لگا کر کے قوم کو اونچا کیا جا سکتا ہے۔ یہی بس آپ سے کہنا تھا۔ ہمارے موبائل کی بیٹری چارج نہیں ہے، ختم ہو رہی ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں اور زیادہ تو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، تمام ماں باپ کو یہ صلاحیت بخشے کہ شادیوں میں کم خرچہ کریں، ایسا گھر ڈھونڈیں جو دیندار ہو، جسے مال کی ہرس نہ ہو، مال کی لالچ نہ ہو، اور جسے مال کی ہرس ہوگی، مال کی لالچ ہوگی، وہ آپ کی بچی کو خوش نہیں رکھے گا، وہ ہمیشہ آپ کی بچی کو پریشان کرے گا۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے